السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور، اور ہم کوشش کریں گے کہ زاہد حسین صاحب جو امریکہ میں ہیں، واشنگٹن میں، ان کو کنیکٹ کرنے کی۔ فی الحال ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ناظرین، سابق DGISI جنرل درانی کی کتاب اسپائی کرونیکلز کے اوپر فوج نے ریئیکٹ بھی کیا، اور ان کی اس کتاب کے بعد جو محکمانہ کارروائی ہو سکتی تھی ان کے خلاف ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے۔ ان کا نام BCL میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن نون لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کی طرف سے ایک بار پھر یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ سارے معاملے کے اوپر ایک قومی کمیشن بنایا جائے، کیونکہ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور اگر ایک کوئی ادارہ کوئی انکوائری کر رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قومی کمیشن بننا چاہیے اور اس معاملے کو اس لیول پہ جا کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے، آج جو قومی سلامتی کا جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، کہا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ وہاں پہ بھی ڈسکس ڈیبیٹ ہوگا، لیکن کمیشن بنانے کی بات تو درکنار، وہاں پہ اب تک جو اطلاعات ہیں اس سارے معاملے کا ذکر تک نہیں ہوا۔ جنرل درانی کے حوالے سے وہاں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی جب تک کہ اطلاعات ہیں۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا جس میں ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی۔ والد کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ میاں صاحب نے احتساب عدالت میں دی تھی آخری دن میں، آج انہوں نے اسی کو فالو کرتے ہوئے جو سٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ نے احتساب عدالت میں دی ہے، کیمروں کے سامنے بیٹھ کے بھی انہوں نے وہی اس کو ریپیٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ بنا ہے یہ کرپشن کے اوپر نہیں ہے، بنیادی طور پہ ان کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اسی بنیاد پر ان کے خلاف یہ مقدمہ بنا ہے، اور بنیادی طور پہ بیٹی کے خلاف مقدمہ بنا کے وہ باپ کو کمزور کر کے جو ہے وہ کمزور کر کے تو کچھ ان سے منوانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ ریزالو شو کیا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب بڑے فرم ہیں، مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے نیریٹو کو آگے لے کے چلے ہیں، یہ بیٹی ان کی کمزوری بننے کے بجائے ان کی طاقت بنے گی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم کے سامنے ان کی بیٹی کو کٹہرے میں کھڑے کر کے جس طرح تجلیل کی جا رہی ہے، بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں بات ہوگی خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی کی، جو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکی، کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ دونوں وزیر اعلیٰ وہاں پہ کنٹینیو کر رہے ہیں، مشاورت کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید پنجاب کے اندر یہ معاملہ طوالت اختیار کرے گا اور شاید آخری دنوں میں جا کے کوئی فیصلہ ہوگا، وہاں سب سے پہلے گویا کہ پنجاب بازی لے گیا ہے۔ ناصر محمود کھوسہ صاحب جو سینئر بیوروکریٹ ہیں سابق اور چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، ان کا نام کے اوپر اتفاق ہو گیا، تو پنجاب میرے خیال میں سب سے آگے ہے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا پاکستان کے امریکہ میں نئے سفیر علی جہانگیر صدیقی صاحب، جو آج روانہ ہو رہے ہیں اور جا کے اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ایسے میں کہ جب جس حکومت نے ان کو وہاں پہ تعینات کیا، اس حکومت کے کوئی کم و بیش 54 گھنٹے 50 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، لیکن ابھی وہ جائیں گے وہاں پہ، وہ اپنا ایک طرح سے عہدہ سنبھالیں گے، اگرچہ ان کے خلاف نیب کے میں ایک انکوائری بھی چل رہی ہے، ان کا نام ECL پہ ڈالنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ساتھ میں آج تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے نگراں وزیر اعظم کو کہ وہ ایک متنازع قسم کی اپارٹمنٹ ہے، لہٰذا ان کو اس چارج لینے سے روکا جائے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ کمیشن بناؤ، آؤ پھر اس کا حساب کتاب ہو جائے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عارفہ، جیسے ہم نے کہا کہ ٹاپ سٹوری جس میں فوج نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، ایک انکوائری بورڈ بیٹھ گیا لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں، ان کا نام BCL میں ڈالا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید دنوں کی بات ہے، اگر کوئی زیادہ کوئی ایسی کوئی شہادتیں جو درانی صاحب چاہتے ہیں کہیں اور سے آنی ہیں، ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 دن میں یہ معاملہ طے ہو جائے گا، اور اس میں پھر ان کا اگر کوئی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی یا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف جو بھی سزا تجویز کرنے کو کر دیں گے۔ لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے، بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے انکوائری کرنا یہ کافی نہیں ہے، قومی کمیشن بنائیں، اس معاملے کو پروب کریں، اور پھر جو مائنڈ سیٹ کی وہ بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ریاست کی جو بات کرتے ہیں، ان سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ بڑا بہترین موقع ہے، جو کتاب آئی ہے اس کتاب کو بنیاد بنا کے آپ اس بڑے ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ بھی ہے عارفہ، اس سے پہلے کئی کمیشن بنے بھی ہیں، ان کمیشنز کی رپورٹ بھی آئی ہیں،
اور کچھ رپورٹس تو ایسی ہیں کہ جو اس حکومت کے پاس پڑی ہیں، ایبٹاباد کمیشن کی رپورٹ، مسنگ پرسنز کمیشن کی رپورٹ. تو میرا خیال میں جو قائد محترم نون لیگ کے یہ فرما رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میرا خیال میں ان کو اخلاقی بنیادوں پہ یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ جو کمیشنز کی رپورٹ ہمارے پاس پڑی ہیں کم از کم ان کو تو ہم پبلک کر دیں. ان میں ایسا کیا کچھ ہے؟ اور میرا خیال میں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان سارے معاملات سے جڑی نظر آتی ہیں. نہیں تو شیرازی صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیں نا کہ کیا اگر وہ رپورٹس پبلک ہو جائیں گی یا یہ نئی جو انکوائری کمیشن جس کی ڈیمانڈ میاں صاحب کر رہے ہیں یہ بیٹھ جائے گی تو کیا اس سے یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا؟ یہ جو وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے وہ غائب ہو جائے گا؟ ان کا تو خیال شاید یہی ہے. نہیں بٹ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. مطلب کہ مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہیں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تو وکٹم کارڈ پلے کرنا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور مجھے زبردستی نکالا گیا اور وہ ایک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نے مجھے نکالا. اور اب وہ کیوں نکالا اس اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نے؟ وہ میں نے مشرف کا ٹرائل کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو وہ اس پہ چلے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی لاجک نہیں ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی لاجک نہیں ہے. وہ کچھ میرا نہیں خیال، ان کو بھی یہ معلوم ہے اور ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ اس سے اچیو نہیں ہوگا. دیکھیں یہ وہ آدمی ہے، سیاستدان ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں نے کیونکہ مشرف کا ٹرائل کیا تو اس لیے مجھ کو پاور سے نکال دیا گیا. اچھا اب اگر وہ یہ بات پہ یقین کر رہے ہیں اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو اس وجہ سے نکالا گیا ہے تو وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جنرل درانی کی اور پرویز مشرف کی یا شاہد عزیز کی کتابوں پہ اگر انکوائری کمیشن بیٹھے گی تو کون کون نکلے گا؟ پہلے تو یہ ہے کہ آفٹر ہز اون کنفیشن وہ کون سا سیاستدان ہوگا یا پرائم منسٹر ہوگا بیچارہ جو کہے گا چلو میں بھی یہ انکوائری کمیشن بٹھاتا ہوں، وہ بھی اتنی وائڈ رینجنگ. کیونکہ اسد درانی صاحب کی کتاب میں نے تو نہیں پڑھی پر جو بھی ریویوز آئے ہیں اٹس ڈیلنگ ود اے لاٹ آف تھنگس. کوئی ایک ایشو تو نہیں ہے. تو اس پہ پہلے تو بیچارہ یہ کون سا پرائم منسٹر ہوگا جو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ سن کے اس کے بعد یہ کوشش کرے گا کہ وہ اس پہ انکوائری کمیشن بٹھائے. اور وہ جو بیٹھ جائے گی تو اس میں کون بیٹھے گا اور اس پہ کون فیصلہ کرے گا؟ سو آئی تھنک ہی از جسٹ میکنگ اسٹف اپ ایز ہی گوز. بالکل ٹھیک. میں خیال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، اس سے پہلے جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں میمو کمیشن میں عدالت میں گئے تھے میرے خیال میں کسی نے نہیں کہا تھا. اس کے علاوہ بھی پاناما میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ کو 2 خطوط لکھے ہیں کمیشن بنانے کے حوالے سے، میرے خیال میں کسی نے نہیں کہا تھا. اگر ان کا ڈیسیجن تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو تو میرے خیال میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کے علاوہ انہوں نے کوئی عملی اقدام اٹھایا تھا. خطوط لکھے تھے یا خود وہاں پہ وہ ٹائی پہن کے کہتے ہیں کالی وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. یہاں پہ وہ صرف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. حکومت ان کی اپنی ہے، چاہیں تو خاقان نبازی صاحب سے کہہ سکتے ہیں، چاہیں تو خود لکھ سکتے ہیں خط سپریم کورٹ کو لکھ سکتے ہیں، پرائم منسٹر سے کہہ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ سے کہہ سکتے ہیں، جو بھی ریلیونٹ فورم ہے وہاں پہ وہ خط تو کم از کم لکھ سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ کیمروں کے سامنے بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی حکومت سے کہہ دیں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ میاں صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے، صحیح ہے غلط ہے اس کا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی، کہ ان کا جو یہ بیانیہ ہے جس کو ہم نے بہت پاپولرائز کر دیا اس ورڈ کو، کہ یہ اگریسو باتیں کر کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کر کے ان کو شاید ووٹ زیادہ ملیں گے. اور یہ اس کا حصہ ہی ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، کہ اگر ان کو سچ مچ کرنا ہوتا تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی میں ہمت ہے کہ وہ انکار کرتے میاں صاحب کو. اور پھر میرے خیال میں عارف ایک اور بات بھی ہے کہ ان کی اس ڈیمانڈ کو پارٹی کے اندر کتنے لوگ بائے کر رہے ہیں. میرا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں جو اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو آج وزیرستان کا ٹرپ لگا رہے ہیں اور وہاں تعریفیں کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ کتنا زبردست باڑ لگا کے فوج نے کمال کر دی ہے، وہاں ٹیررزم بڑا سکیل ڈاؤن ہو گیا ہے، چیزیں بڑی بہتر ہو گئی ہیں. اور یہ بھی ہے نا کہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر میاں صاحب کی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جب انہوں نے ممبئی کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کے اوپر ایک بہت اگریسو ریاکشن آیا. اور وہ آپ اگر نوٹ کریں کہ اس میں سے جو اس کی جو تنقید ہوئی اس بیان کی، اس میں کئی ان لوگوں نے بھی تنقید کی جو جنرلی میاں صاحب کے کو سپورٹ کرتے ہیں یا جن کا خیال ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو. میں آنے والے عرصے میں وہ راز سینے میں رہیں گے، سینے سے باہر نہیں آئیں گے. ان کے بھی راز سینے میں رہیں گے. اور یہ کمیشن کی بھی جو گھنٹی ہے جو کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے آگے نہیں جائے گی، اخباری بیان سے آگے آپ کے خیال میں نہیں جائے گی. کون لے کے جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، بتائیں کون. رضا ربانی صاحب ہوتے کیئر ٹیکر پی ایم تو شاید بنا دیتے، اور تو کوئی نہیں کرنے والا. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد
مریم نواز صاحبہ کی آج جو پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا صرف قصور یہ ہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا جو پاناما سے جڑا ان کے خلاف جو ریفرنس چل رہا ہے اس میں بھی کچھ جان ہے؟ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس معاملے پر ڈسکس کریں گے. تعلق اس مائنڈ سیٹ سے ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو سبق سکھائیں گے. آج بیٹیاں سانجی نہیں رہی. آج کا دستور یہ ہے کہ بیٹی کو باپ کی سب سے بڑی کمزوری بنا کے استعمال کرو. لیکن میں منصوبے بنانے والوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو, نواز شریف کی بیٹی اس کی کمزوری نہیں, اس کی طاقت ہے. سر اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑی ہے, ہر آزمائش میں, ہر امتحان میں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مریم نواز صاحبہ آج عدالت میں جو سٹیٹمنٹ دے کے آئی ہیں, آج میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا انہوں نے دوبارہ اظہار کیا ہے, اور ان کا جو بنیادی فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ باپ کے سامنے بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے باپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ نواز شریف جو پچھلے 70 سال کی برائیوں کے خلاف, غلطیوں کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہیں, اسے کمزور کرنے کے لیے بیٹی کو عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے. ورنہ مریم صاحبہ کو کوئی قصور نہیں ہے, نہ تو کوئی بدعنوانی کی ہے, نہ کوئی کرپشن ہے, کوئی چارجز بھی نہیں ہیں. بی وی آئی لیٹرز ہوں یا موزیک فونسیکا کی جو سرٹیفکیٹس آئی ہیں, سب کی سب انہوں نے کہا کہ جھوٹی ہیں. اور جے آئی ٹی کا تو بنیادی کام ہی یہی ہے. اگر دیکھا جائے, انہوں نے کہا ہے کہ جو 20 اپریل 2017 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے ان کا, نہ ان کے خاوند کا. لیکن آل آف اے سڈن جب جے آئی ٹی انہیں بلاتی ہے تو ان کو بھی سمن کرتی ہے, اس کے بعد انہیں بھی سارے معاملے میں گھسیٹا جاتا ہے, ان کے خلاف بھی ریفرنس بنا دیے جاتے ہیں. تو بنیادی مقصد انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ نواز شریف کو کمزور کیا جائے. عارفہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے؟ موزیک فونسیکا نے کہہ دیا بینیفیشل اونر ہیں, وہ ان اپارٹمنٹس کے مالک ہیں. بی وی آئی لیٹرز بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میاں صاحب کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ ان کا بیانیہ ہے. میاں صاحب اگر کہتے ہیں نا کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کیونکہ مشرف کی میں نے ٹرائل کیا تھا, تو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ یہ ہے کہ میرا اس لیے ٹرائل ہو رہا ہے کیونکہ ابا کو کمزور کرنا ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں. سو بیسکلی فار می ایٹ لیسٹ دونوں میاں صاحب کا اور ان کی بیٹی کی جو بھی نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ٹرائل اس لیے چل رہا ہے کیونکہ کوئی اور وجہ ہے. کرپشن یا فوجری یا پینما یہ ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیٹس بی ویری آنیسٹ, جو پینما کا سارا ایشو ہے وہ کورٹ کے اندر جو بھی فیصلہ آئے, ابھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی جو بھی فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد اپیلز کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا, وہ ایک لیگل ایشو ہے. وہاں وہ ٹیکنیکلٹیز پہ یا اگر پروسیکیوشن کا کیس ویک ہو وہ بچ بھی سکتے ہیں. مگر دیکھیں پولیٹیکلی شیرازی صاحب وہ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ انہوں نے شروع میں تھرو آؤٹ کہا کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یا ان کی جو منی ٹریل ہے وہ ہمارے پاس ہے اور سب ثبوت ہیں اور حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور سارے وہ جملے بازی اور ان کے بیٹوں کے انٹرویوز, مگر وہ نہیں پرووائڈ کر سکے ابھی تک بھی. ابھی بھی کورٹ کے اندر بیسکلی اگر جو کمزوری نظر آئی ہے تو وہ پروسیکیوشن کے کیس کی ہے جو تھوڑا بہت ہے. دوسری طرف سے انہوں نے کوئی پروف نہیں دیا, وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک حد تک جو پی ایم ایل این کا پنجاب میں ووٹر ہے اس کے لیے پی ایم ایل این کا جو ایک امیج تھا وہ امیج تھا شریفز کا کہ وہ بہت صاف ستھرے ہیں, وہ کرپشن نہیں کرتے جیسے کہ زرداری صاحب اور پی 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 کی ایک امیج ہے. تو اب اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اس کو کلیئر کرنا ہے نا, یہ اس کا کوئی ڈیفینس پیش کرنا ہے. تو وہ obviously ایک طرف مشرف ہو گیا, دوسری طرف بیٹی ہو گئی, اور کیا ہے. اور اب اس پہ آئی ایم ڈائنگ ٹو سی کہ پی 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 کا کیا ریاکشن آتا ہے, کیونکہ جب انہوں نے جے آئی ٹی میں مریم نواز صاحبہ کی ہوئی تھی پیشی تو انہوں نے تب بھی یہ کارڈ پلے پارٹی نے پلے کرنے کی کوشش کی تھی, ذکر کیا گیا تھا, اور اس پہ جو پی 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 کا جواب آیا تھا نا وہ بڑا کرارا قسم کا جواب تھا. It was great fun. زاہد صاحب انفیکٹ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ بیٹی کو اس لیے گھسیٹا جا رہا ہے کہ باپ کو کمزور کیا جائے, لیکن حسن اور حسین کے خلاف بھی تو کیسز بنے ہیں اور وہ مفرور ہو کے بیرون ملک بیٹھے ہیں. اگر میاں صاحب کے پاس ایک ایک پائی کا حساب بھی ہے, وہ بے گناہ بھی ہیں, کرپشن بھی کوئی نہیں کی,
تو میرے خیال میں بیٹوں کو تو آ جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کم از کم پاناما کے معاملے پہ تو ہو جائے، لیکن وہ تو پاکستان واپس بھی نہیں آ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے مریم صاحبہ کی طرف سے اور خود نواز شریف صاحب نے بھی بنایا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک تو بات بہت صاف ہے، جو آج مریم نواز نے کہا ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، صرف ان کا جو ہے وجوہات الگ بتا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بیانیہ جو بن کے آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کی بیٹی کا، وہ یہی ہے کہ یہ سارا جو کیس پاناما کے حوالے سے بنایا گیا ہے، منی لانڈرنگ کا کیس، اور جو ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں وہ سب کے سب ایک کانسپریسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہٹایا اس لیے گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ شاید وہ سویلین اتھارٹی کے لیے جو ہے کہ لڑائی لڑ رہے تھے. میرے خیال یہ کہ یہ چیز اب بڑھتی جائے گی، کیونکہ جیسے ایسے کیس کی ختم ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے یہ اس میں زیادہ شدت بھی آتی جائے گی. اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی تو کہ بیانیہ میں اور زیادہ شدت تو آ ہی گئی ہے، لیکن اب مریم نواز کی بھی جو ہے یہی بات ہم سنیں گے اور مستقل سنیں گے. بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ رہا ہے سول اور ملٹری ریلیشن شپ کا، اور وہ جو ہے خاصا ایک شدت بھی اختیار کر گیا تھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ جو بھی یہ کیسز بنے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے نتیجے پہ بنے ہیں، وہ بات غلط ہوگی. دیکھیں ایک بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی طاقتیں بھی ہوں گی جو کہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ جو ہے سویلین اتھارٹی ہو، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا مجھے تو ایک اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سویلین اتھارٹی کے لیے یا سویلین بالادستی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے. ان کا جو ہے پورا انداز ایک سیاست کا وہ الگ رہا تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کی نوعیت یہی ہے کہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے لیے جو ہے جو منی ٹریل ہے وہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کا نام نہیں آتا تھا، لیکن یہ بات آئی تھی آگے چل کے کہ جو ہے وہ بینیفیشری جو ہیں ان تمام چیزوں کے وہ خود مریم نواز ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کو ثابت یہ کرنا ہے کہ وہ بینیفیشری نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ سارا زور اس بات پہ لگائیں کہ جو ہے وہ کہ کوئی کانسپریسی بن رہی ہے، ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ مشرف کو انہوں نے ٹرائل پہ کیا تھا. ذرا یہ ایک میں خیال پاکستان کے عوام کو بھی یقین آ جائے گا کہ یہ ان کے جو ہے خلاف غلط مقدمات ہیں اگر وہ منی ٹریل دے دیتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز وہیں پر بات رکتی ہے کہ دیکھیں یہ چیز ابھی تک ثابت نہیں کر سکے ہیں میاں صاحب کہ جو ان کے جو ایون فیلڈ کے پراپرٹیز خریدی گئی تھی یا اور بھی اس قسم کے ذرائع، اس کی ذرائع کیا ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کیا بیانیہ جو ہے لوگ اس کو تسلیم کریں گے، تو میرے خیال ہے کہ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگوں میں شاید ان کے یہ لگ رہا تھا کہ ان سے اتفاق کر رہے ہوں، لوگوں کو خیال یہ شاید ہوا تھا کہ وہ ان کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے. لیکن بہت دیر تک یہ چیزیں عوام میں نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں اور بھی آ رہی ہیں. نہیں رہ سکتی. بالکل صاحب بریک کی طرف جائیں گے. آپ نے بالکل درست کہ کچھ دیر تک تو لوگوں نے اس بیانے کو شپ کر لیا، لیکن بنیادی سوال وہی ہے کہ منی ٹریل ہے کہاں. اگر وہ ہے دے دیا جائے تو شاید یہ بیانیہ اور زیادہ پاپولر ہو جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سندھ کی اور KPK کی اسمبلی تو تحلیل ہوگی، گویا کہ ارکان گھر چلے گئے لیکن نگراں سیٹ اپ ابھی تک نہیں آیا. چھوٹی سی بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. نگراں سیٹ اپس کی بات ہو رہی ہے. عارفہ کے لیے کوئی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک تو نہیں ہے، بٹ مرکز میں ہو گیا. آپ اتنے تو مطمئن ہے نا کہ چلو ایک تو معاملہ طے ہو گیا نا. صوبوں کی بات ہو رہی تھی اور عارفہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب میں شاید بڑی گڑبڑ ہوگی. خادم اعلیٰ بننا تو بیٹھیں گے PTI کے بندے کے ساتھ نہ ہی اتفاق ہوگا، لیکن وہاں تو ہوا یہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چٹ منگنی تے پٹ بھی آ. اور دونوں سائڈز اتنی تعریفیں کر رہی ہیں اور پھر میاں صاحب نے بھی تعریف کر دی. بالکل لگتا ہے گھنٹے میں سارا معاملہ طے ہو گیا. لیکن وہ جو دو باقی صوبے ہیں جن کی اسمبلیاں بنیادی طور پہ چلی گئی ہیں، تحلیل ہو چکی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی. مراد علی شاہ صاحب بھی ابھی تک نامراد ہیں، کوئی نہیں مل پایا انہیں. اور ادھر سے اپنا خٹک صاحب بھی، وہ منظور آفریدی صاحب نامنظور ہوئے ہیں خان صاحب کو، اس کے بعد اب کوئی نہ آ نہیں رہا. بنیادی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے
کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ابھی بھی منظور آفریدی کو ہی ریکمینڈ کر رہی ہے کہ یہی ہوگا ہماری طرف سے، اس کے علاوہ ساڑھے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اور وہ دوسرا آپشن نہیں دے کوئی نہیں لینا چاہ رہے، تبھی ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے ہماری طرف سے اور ہم کوئی اور نام نہیں دینا چاہتے. تو بڑی عجیب صورتحال بنی، اور میرے خیال میں 7 دن، آج کا دن نکال لیں جو کہ گزر چکا ہے، 7 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں 3 دن ان کے پاس ہیں، پھر 3 دن پارلیمانی کمیٹی کے پاس، پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اور کچھ چیزیں آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن. ہو سکتا ہے شرازی صاحب کہ وہاں بھی وہ اسی طرح ایک دم ڈیڈ لاک کو بریک کر لیں، جیسے انہوں نے جس طرح انہوں نے سینٹر میں کیا، کیونکہ سینٹر میں بھی کتنے دن تو ہم یہی دیکھتے رہے کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، ڈیڈ لاک ہے، نہیں مسئلہ حل ہو رہا، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا اور ای سی پی میں چلا جائے گا. پھر انہوں نے آخری دن مرکز میں بھی سنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اور ایاز صادق نے معاملہ طے کروایا ہے، جن دو نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. نہیں، اور بٹ اب ایشو تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے دو نے فیصلہ کرنا تھا، انڈیویجولز کا تو وہ تھا بھی نہیں. خاقان عباسی صاحب نے بھی خود نہیں کرنا تھا، نہ خورشید شاہ صاحب تو بالکل ہی انہوں نے خود نہیں کرنا تھا. تو obviously پارٹیز میں سے چاہے جدھر سے بھی انیشیٹو آیا، بہت اچھی بات تھی کہ وہ طے ہو گیا مسئلہ. اور پنجاب کے اندر جیسے آپ کہہ رہے ہیں دیٹس ویری سرپرائزنگ، کیونکہ نام بھی بہت سرپرائزنگ ہے، کیونکہ وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کے یہ بھائی ہیں، اور آصف سعید کھوسہ صاحب کے گاڈ فادر والے جملے پہ تو ابھی تک پی ایم ایل این والے جو ہے نا تل ملا اٹھتے ہیں جب بھی ان کو وہ یاد آتا ہے. مگر پھر بھی ان کے بٹ خیر وہ بیوروکریسی میں بہت سینٹرل رول میں رہے ہیں اور سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ بھی اور شہباز شریف کے ساتھ بھی. مگر پھر بھی میں اس میں صرف ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مسئلہ یہ ہے کہ شاید پچھلی دفعہ بھی نجم سیٹھی کے نام پہ پی ٹی آئی نے بہت انیشلی پازیٹیو ریاکشن دیا تھا، اور پھر جس ویلے الیکشن ہوئے تھے اس تو بعد وہ کہانی ختم نہیں ہوئی کہ یہ الیکشن اتنا جس کو کہتے ہیں نا کنٹیسٹڈ ہوگا. اور جہاں تک میرا خیال ہے، obviously ہم فیوچر پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے، کہ اتنی ٹینشن ہے اس الیکشن کے اندر اور اتنا کانٹیسٹ ہے کہ جو بھی سائیڈ ہارے گی لگتا یہ ہے کہ وہ الزام ضرور لگائے گی. ہاں، پی ایم ایل این والے تو دیکھیں ابھی سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ جس طرح کی بات مطلب کہ ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا، اس طرح کے جملے سننے کو ملے. پنجاب کے اندر دیکھیں نا جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، سو چانسز آر کہ یہ جتنے بھی لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اس وقت بھنگڑے ڈل رہے ہیں ان کے اوپر، بعد میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. بٹ ایز آئی سیڈ زاہد صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. سر یہ کیا حکمت آپ کو نظر آ رہی ہے معاملے کو اتنا طویل کرنے کے پیچھے؟ میرا خیال لگتا ہے مجھے کہ پی ٹی آئی والوں نے کچھ غلط فہمی شکار ہو گئے ہیں پنجاب میں. وہ غلط کھوسہ کو جو انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے. میرے خیال ان کے کینڈیڈیٹ ہمیشہ سے جو ہے طارق کھوسہ صاحب تھے، جو کہ ان کے بھائی ہیں، اور ان کا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو نواز شریف صاحب کی بہت قریب تھے. لیکن خیر اپنی ایک وہ ہوتی سیاست ہوتی ہے، لیکن ایک جہاں پہ لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہوگی وہاں بہت آسانی کے ساتھ ہوگی. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے چیزوں کو اڑنے. لیکن ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کے پی کی، جو کہ پوری ایک سیاست کی عکاسی کرتی ہے کہ منظور ان کے آفریدی صاحب کا نام جو ہے وہ جو ہے جے یو آئی نے دیا ہے. ان کے بھائی جو ہیں وہ تو اس کے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اس پہ. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر یہ مولانا صاحب اس پہ اڑ گئے ہیں تو اس کا معاملہ یہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا صاحب کسی بغیر وجہ کے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے سپورٹ اگر اس کی وجہ ہو جائے تو وہ کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک کامنٹ جو دیا تھا کہ ان کے خلاف منظور آفریدی کو، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا جو جے یو آئی ان کی حلیف پارٹی رہی ہے، وہ حکومت میں بھی شریک رہی ہے، ذرا ان سے معلوم کر لیں کہ وہ کس وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے وہ مجھے بہت ہی عجیب سی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی بڑی اکثریت ہے. میرے خیال وہاں پہ اپوزیشن پارٹی جو ہے شاید ایم کیو ایم ہے، جو بھی دھڑا ہے اس وقت ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ ہونے کی بات تھی. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ جو ہے پھر وہ جیسے عارفہ نے کہا کہ وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ راتوں رات شاید فیصلہ بھی ہو جائے، اور میرے خیال شام بلکہ آج رات تک کوئی فیصلہ آ جائے. تو یہ بھی ممکن ہے. آج کل تو سیاست میں یہی چیز چلتی ہے کہ آخری وقت تک جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے. اچھی بات بھی ہے کہ آپ کو بحث کر رہے ہیں اس پہ.
صحیح درست ٹھیک ہے جی. دیکھتے ابھی کہاں پڑا ہے, ہفتے کا دن ہے, ایک ہفتہ موجود ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈرامائی جس طرح مرکز میں ہوا ہے معاملہ اسی طرح یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد علی جہانگیر صدیقی امریکہ میں پاکستان کے نئے سفیر. نیب یہ فرماتا ہے کہ وہ 40 ارب روپے کا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے حصے کی خرید و فروخت میں قومی خزانے کو, اور تحریک انصاف فرما رہی ہے کہ وہ متنازع ترین تقرری اس کو قرار دے رہی ہے, کہہ یہ رہی ہے کہ وہ اس مشکل ترین سفارتی محاذ پہ جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جس نوعیت کے ہیں وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے نہیں جا رہے بلکہ بنیادی طور پہ وہ شریف خاندان کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی جے صدیقی انفیکٹ آج جا رہے ہیں واشنگٹن اور وہاں جا کے پاکستان کے نئے سفیر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. ایسے میں کہ جب اس حکومت جس نے انہیں تعینات کیا ان کے کوئی 50 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, ان کی تقرری کو کافی متنازع بنائے جانے کی کوشش ہوتی رہی ہے. شروع میں بھی جب ان کا نام آیا تو ہر طرف سے ریئیکشن آیا, یہاں تک کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی ریئیکٹ کیا کہ ان کا خیال تھا پہلے مرحلے میں کہ شاید کسی ٹی وی اینکر کو بنا دیا کیونکہ وہ نام نہیں جانتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو کاروباری. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اب ان کی تقرری کو متنازع بنانے کے جو پیچھے وجوہات بتائی جا رہی ہیں, ایک تو یہ کہ انہیں نیب نے بلایا عارفہ, ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. ان کی جو 2 کمپنی تھی ایگری ٹیک اور اصغر 9 لمیٹڈ کے نام سے 1-2 کمپنیز ہیں کہ جو انہوں نے حصص کی ٹریڈنگ کی تھی, اس میں انہوں نے کہ شاید کوئی ایسا کیا کہ جس سے قومی خزانے کو 40 ارب کا نقصان پہنچا ہے. لیکن انہوں نے جو پیش ہوئے جا کے نیب انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس تو 2008 سے چل رہا ہے, 2008 سے کیس چل رہا ہے, اور ایک شیخ طارق نامی شخص جن کے خلاف آپ نے ایک ریفرنس بھی بنا دیا ہے, مجھے کسی مرحلے میں بھی 10 سالوں میں کسی انکوائری میں شامل نہیں کیا گیا, آخر پہ جا کے آپ مجھے بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں. ساتھ میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آج یہ خط آپ کی نظر سے بھی گزرا جو لکھا گیا ہے نگراں وزیر اعظم کو, جو ابھی تک آئے نہیں ہے میرے خیال میں, وہ 1 تاریخ کو آئیں گے, 1 جون کو ان کو خط لکھا گیا ہے اس تقرری کو متنازع بنایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی مفادات کا ایک طرح سے خون ہے. ایک ایسا شخص کہ جو بنیادی طور پہ سٹنگ پرائم منسٹر کا بزنس پارٹنر ہے. شراج صاحب پر دیکھیں یہ تو آبویسلی بہت سارے لوگوں کو سوالات تھے جہانگیر علی صدیقی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ. نیب والا ایشو تو بعد میں شروع ہوا, پہلے تو سب کا یہ خیال تھا کہ, اور جو آئی تھنک میرے خیال میں زیادہ ویلڈ بات ہے کہ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں ٹو بی پاکستان ایمبیسڈر ان واشنگٹن ڈی سی ایٹ اے ٹائم جب اتنے تعلقات امریکہ اور پاکستان کے بالکل ہو چکے ہیں. سو آئی تھنک سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا. بٹ آبویسلی اگر حکومت, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کیس میں کہ آپ کسی کی اپوائنٹمنٹ کو یا کسی بھی انڈیویجول کو جتنا مرضی کنٹروورشل کر لیں, اگر حکومت بیک ڈاؤن نہیں کر رہی اور کوئی رولز اور ریگولیشن کی وائلیشن نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا. حسین حقانی صاحب کی بھی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز امبیسڈر ٹو واشنگٹن تو اس پہ بھی بہت سے لوگوں کے تحفظات تھے, بہت تنقید بھی ہوئی, مگر وہ میمو گیٹ تک وہاں رہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. بٹ زاہد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے مینیج کر پائیں گے علی صدیقی اگلے 3 مہینے میں, اور کیا آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیٹر پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ناصر الملک کوئی ریاکٹ کریں گے؟ جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ اپنا ذمہ داریاں سنبھالیں گے, لیکن کیا پھر دیکھنا ہے کہ ایکریڈیٹیشن کب ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک سب سے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک ایسے شخص کو متنازع آدمی ہو سکتے ہیں بہت ہی قابل ہوں, کہا نہیں جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ایک ایسے شخص کو اس وقت بھیجنا جو ہے مناسب نہیں تھا. ایک تو بنیادی 2 چیزیں اس میں, ایک تو یہ کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات جس طرح سے نہج پہ ہیں اس میں آپ کو چاہیے تھا کہ ایک زیادہ افیکٹو آپ کو اور زیادہ جو ہے تجربہ کار آدمی کو یہاں پہ بھیجنا چاہیے تھا تاکہ اس حالات کو سمجھتا ہو, اور یہاں پہ کم از کم امریکہ کے جو لوگ ہیں یہاں پہ یا آفیشلس ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے رابطہ ضرور ہونا چاہیے تھا. وہ نظر ہمیں نہیں آتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ الیکشن سے چند مہینے پہلے جو ہے ان کا تقرر ہوا ہے. اب یہ بات صحیح ہے کہ آج جب عہدہ سنبھالیں گے تو اس وقت اس کے 2 دن بعد جو ہے ایک نئی گورنمنٹ اسلام آباد میں ہوگی.
اور عام طور پہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس صورتحال میں ان کی کیا بنے گی، کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب کی حکومت نے کی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ضرور ہوگا کہ کیا انٹرم گورنمنٹ میں ان کو جو ہے استعفیٰ دینا پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ بات آپ نے جو بتائی تھی کہ بہت سے ان کے اوپر خاصی جو ہے ایک تحفظات تھے، ملٹری کے بھی تھے، لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ملٹری کے سپورٹ پہ تو وہ نہیں گئے ہوں گے۔ چیزیں بہت جلدی پاکستان میں تبدیل ہوتی ہیں، کل تک جو ہے بات جس کے متعلق کی جاتی ہے وہ پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا جو ہے موقع بہت جلدی تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اگر اتنی کنٹروورشل حیثیت میں جاتے ہیں تو آدھا تو انفیکٹو وہیں پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے ایک عجیب سی بات بھی ہے کہ پاکستان کے اپنے جہاں پہ جو ہے مفادات ہیں اس میں تو ضرورت یہ تھی کہ جو ہے یہاں کے جو بھی سفیر آ رہا ہے اس کو تمام جو ہے قوم کی یہ پارٹیز کی بیکنگ حاصل ہونی چاہیے تھی تاکہ جو ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی کے ساتھ دیتا ہے۔ اب یہ کہ نیب کے کیسز بھی شروع ہو گئے تو یہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، جو کیوٹک جو صورتحال ہوتی ہے اسی کی ایک عکاسی کرتی ہے، اور بڑی جو ہے میرے خیال یہ کہ بڑی ایک لحاظ سے کہا جائے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ ایک نئے ایمبیسڈر جو جا رہے ہیں وہ ان کو اتنے سارے بیگیج کے ساتھ یہاں پہ ہوں گے۔ جی بہت شکریہ زید صاحب۔ یقینی طور پہ یہی بات ہے کہ بہت پیچیدہ تعلقات اس وقت امریکہ اور پاکستان کو، اور ایسے موقع پہ یقینی طور پہ ایک بڑے ماہر سفارتکار کی ضرورت تھی، اگرچہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید جو امریکہ میں فیصلہ ساز ادارے ہیں وہاں سے جڑے جو افراد ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پچھلے عرصے میں جب وزیر اعظم ایک نجی دورے پہ امریکہ گئے تھے تو نائب صدر سے ملاقات کے اندر بھی ان کا بڑا کردار بتایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں جو فیصلہ کرنے والے افراد ہیں کیا وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں یا پھر قومی مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کی یہ تقرری ہے وہ کتنی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور پھر ایسے میں کہ جب زید صاحب بھی فرما رہے تھے جیسے کہ اگر کوئی سیاسی تقرری ہوئی ہے، روایت پاکستان میں یہی رہی ہے کہ ایسے افراد جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو عہدے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، کیا علی جے صدیقی صاحب کنٹینیو کریں گے یا 2-3 دن بعد جب حکومت ختم ہو جائے گی یا نگراں سیٹ اپ کے بعد نئی حکومت آتی ہے تو وہ عہدہ چھوڑ کے وطن واپس آ جائیں گے یا کنٹینیو کریں گے؟ اسی کے ساتھ آج کا شو ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔